السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 11 اگست ہے اور ٹیوزڈے ہے اور سن ہے 2020۔ ایک مسلسل جو ہم ویلاگز کر رہے ہیں وہ جو پاکستان کے تعلقات ہیں بیرونی دنیا کے ساتھ، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان نے جس طرح امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح کیا کہ اب انف از انف کشمیر کے معاملے پر، اور اس خطے میں اگر امریکہ بھارت کی ہیجمنی یا اس کی چاہتا ہے منوپلی ہو تو وہ پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو OIC کے ممالک ہیں، خاص طور پر جو سعودی عرب اور UAE، ان کو پاکستان نے بڑی واضح انداز میں، واضح الفاظ میں یہ بات بتائی کہ ماضی کی طرح جو معاملات چلتے رہے وہ اب نہیں چلیں گے، اور ابھی اگر آپ نے پاکستان کے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا، کشمیری لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ بڑا ایک میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی، آج میں اس کو تازہ ترین بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلے یہ بتا دوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اب سعودی عرب کے دورے پر جانے والے ہیں، غالباً 16 تاریخ کو وہ جائیں گے۔ اس کی موڈیلٹیز اور تفصیلات طے ہو رہی ہیں، اور اس میں جو سعودی سفیر ہیں ان کی ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ پرائم منسٹر ابھی ان کا سعودی عرب جانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ UAE جانے کا ان کا ارادہ ہے۔ اور یہ جو تعلقات میں جو بہتری کی بات ہے وہ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ اس ٹاسک ان کے پاس ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ سعودی عرب بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے اس وقت، اور کہ جو معاملات ہیں وہ نارمل ہو جائیں اور جو پاکستان کی خفگی ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو جائے۔ لیکن پاکستان کی فوج، پاکستان کی سول قیادت، دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک بات پر بالکل پیچھے 1 انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پر کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ آج آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی یہ معاملہ ہے کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت زبردست ہیں، درینہ تعلقات ہیں، اور وہاں پر پاکستان کی فوج کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ایک بڑا نمبر موجود ہے جو وہاں پر پاکستان کے ساتھ پاکستان ان کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے سعودیز کو، اور جو انہوں نے جو میزائل مارے حوثی قبائل نے وہاں سے یمن سے، ان کو گرانے میں بھی پاکستان کی فوج کی جو ٹریننگ تھی، اور جس طرح پاکستانی وہاں پر موجود ہیں وہ ایک پوری ڈھال بنے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کا یہ وعدہ ہے کہ جو حرمین شریفین ہیں ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پاکستان کی فوج اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہے، اور ہر پاکستان کا شہری جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج یہ فریضہ سر انجام دے۔ آپ کو یاد ہوگا 80 میں جب خانہ کعبہ میں کچھ لوگ داخل ہو گئے تھے اور وہاں پر کئی دنوں تک اذان نہیں ہو سکی تھی، تو وہ بھی اس وقت بھی جو اللہ کے گھر کو خالی جو کرایا گیا تھا اس میں پاکستانی کمانڈوز نے ایک بہت اہم رول پلے کیا تھا۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے بڑے درینہ تعلقات ہیں۔ جب نواز شریف صاحب نے بم بلاسٹ کیے تھے، نیوکلیئر بلاسٹ کیے تھے انڈیا کے جواب میں، تو اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کو آئل فیسیلٹی دی تھی۔ پاکستان نے سعودی عرب کو ادھار کئی سال تک تیل فراہم کیا تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے جو یہ ایگزائل رہنما ہیں نون لیگ والے، نواز شریف، شہباز شریف، انہوں نے پناہ بھی وہاں پہ لی، اور سعودی عرب نے ان کو بھی گریٹ کیا اور ان کو رکھا۔ یہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک دوستی کا اظہار تھا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ انڈیویجولز کی جو دوستی تھی، آپ کو پتہ ہے سعودی جو بادشاہ ہیں ان کا دیکھنے کا انداز بڑا مختلف ہے، تو اٹ واز بیکاز آف پاکستان۔ اور اب جب عمران خان گئے ہیں تو اس کے بعد بھی سعودی عرب نے جو پیکیج اعلان کیا تھا اس میں تیل کی فیسیلٹی بھی تھی، اور ایک یہ بھی کہا تھا کہ $10 بلین سے کم از کم یا $20 بلین سے ارامکو کی گوادر میں ایک آئل ریفائنری بھی لگائی جائے گی۔ لیکن اب اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دوستو کہ جب سعودی عرب نے اور UAE نے انڈیا میں جب انویسٹمنٹ کی ہے، خاص طور پر اس وقت جب جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا گیا، اور پھر کشمیر کا
جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ایبروگیٹ کر کے وہاں پر جو اس جنت نظیر وادی کو جو جہنم بنا دیا گیا، ریپ ہو رہے ہیں وہاں پہ، بزرگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، اور چھوٹا سا بچہ ٹریول کر رہا ہے اپنے نانا کے ساتھ، اس کو گولی مار دی گئی ہے۔ تو پاکستان نے اس پر سخت ریئیکٹ کیا۔ پاکستان نے کہا تھا کہ OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس بلائے۔ سعودی عرب نے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم وہ اس حوالے سے کوشش کریں گے اور کریں گے کانفرنس۔ بعد میں UAE اور سعودی عرب کے دونوں کے وزرائے خارجہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ابھی تک صرف کشمیر کے مسئلے پر OIC وزرائے خارجہ کانفرنس نہیں ہوئی، اور پاکستان یہ بات واضح کر دی ہے۔ اور اب اس وقت سعودی عرب نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو وزرائے خارجہ کانفرنس ہے اس کے لیے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب جو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی سعودی امبیسڈر کی یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ سے، GHQ میں وہ گئے، ان سے ملاقات کی، اور جو وزٹ پر اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے درخواست کی کہ آپ سعودی عرب آئیں، پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں، اور یہ جو معاملات ہیں کشمیر کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو سعودی عرب دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ وزرائے خارجہ کانفرنس OIC کی کشمیر کے مسئلے پر طلب کر لی جائے، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی فتح ہوگی، اور پھر دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ مسلمان ممالک کم از کم جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس پر متحد ہیں، اس پر ایک ہیں، اور پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب یہ جو بتایا جا رہا ہے، معافی چاہتا ہوں میں یہ صاف کر رہا ہوں اپنی آنکھیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 16 تاریخ کو غالباً جائیں گے، اور بڑا آبویس ہوگا کہ وہاں پر ان کی پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ جو شاہ سلمان ہیں وہ آپ کو پتہ ہے علیل ہیں، کو بہت زیادہ اس وقت وہ معاملات کو نہیں دیکھ رہے، تو ورچولی عملی طور پر MBS جنہیں کہا جاتا ہے پرنس محمد بن سلمان، یہی سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو ان کا جو ٹرپ ہے وہ کیا فروٹ لے کے آتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا پرائم منسٹر، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بہت سارے جو عرب رہنما ہیں وہ کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ان کو پسند تو کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اندر جو ایک چیز ہے وہ پاکستان کے مفادات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور جب وہ ملتے بھی ہیں ان سے تو بڑے پروقار انداز میں ملتے ہیں، اور جب وہ بات بھی کرتے ہیں چاہے وہ UAE کے رولر ہیں چاہے وہ سعودی عرب کے رولر ہیں تو ایک برابری کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے اور پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہے، تو وہ چیز عمران خان کے رویے میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو پتہ ہے جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں UAE میں رہتے ہیں کہ وہاں پر جو غیر عربی ہیں ان کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو ہمارے دوسرے حکمران ہیں جیسے شریف خاندان ہے یہ تو بالکل بچھے جاتے تھے آپ کو پتہ ہے، اور یہ کاروباری بھی ان کی شراکت داری تو ان کو وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان نے ایک موقف کا اظہار کیا، اور جو بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی بڑے طریقے سے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے وہ دی تھی اسٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد غائب ہو گیا، اور پھر سعودیز جو تھے وہ ہر طرف سے اس کی ٹرانسلیشن کروا رہے تھے، اور مجھے بھی 1-2 کالز آئیں کہ بردر یہ جو کہا ہے انہوں نے شاہ محمود قریشی نے what did exactly they say please translate for us، تو میں نے بھی 1-2 جو ہمارے دوست ہیں ان کو پورا ٹرانسلیٹ کر کے بتایا، لیکن شہباز شریف صاحب کا بیان کیا تھا کہ جناب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے کشمیر۔ اچھا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونا چاہیے اور کشمیر کو ہم جہنم میں ڈال دیں، کشمیری توبہ نعوذ باللہ وہاں پر جس انداز میں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر آواز بلند نہ کریں، اس پر ان کو جھنجھوڑیں نہ کہ جی یہ دیکھیں یہ نااہل حکومت ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نااہل تو آپ ہو گئے ہیں یہ بات کر کے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکنے کی بجائے کسی اور کے ساتھ دھڑک رہا ہے، اور MBS جو ہیں وہ تو ایک ویسٹ کا ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے تو وہاں پر جو سارے کا سارا آپ دیکھیں نا سعودی عرب کے اندر اب انہوں نے امریکی فوج کو اجازت دے دی آنے کی، ان کا اپنا ملک ہے جو وہ مرضی کریں،
ارامکو کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ جو سعودیز نے جو امریکنز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جس پر ایران نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا اور ان کو کہا کہ وہ یہاں سے ایران نے مطالبہ بھی کیا کہ ان کو غیر ملکی فوجیوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ بہرحال اس وقت کی جو صورتحال ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ جو ٹرپ ہے بڑا اہم ہوگا، اور اگر وزرائے خارجہ کانفرنس کے لیے سعودی عرب تیار ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پاکستان یہ تہیہ کر چکا ہے دوستوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ماضی والی بات نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے سعودیز نے اس طرح اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تو پاکستان کے پاس آپشن ہے، جو ارامکو آئل ریفائنری بنا رہا تھا، اب کیونکہ چائنا کا ایران کے ساتھ بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس کا بڑا امکان ہے کہ وہاں پر جو آئل ریفائنری چائنیز بنا سکتے ہیں، اور وہ یہ ایران کے تعاون سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ آئل فیسیلٹی جو سعودی عرب نے دی ہے پاکستان کو، جو کہ اب وہ اس کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، پیسے بھی پاکستان نے $1 بلین جو ہے رپورٹڈلی وہ سعودی عرب کو اس کی واپسی کا سلسلہ بھی ہے، تو جو اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ آئل فیسیلٹی جو ہے وہ اگر اسی طرح صورتحال رہی تو پھر وہ ایران سے پاکستان وہ لے سکتا ہے۔ جہاں تک ایران پر سینکشنز کی بات ہے، اب سیکیورٹی کونسل ان سینکشنز میں اضافہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ چائنا جو ہے وہ اس کو ہر حال میں اس کو ویٹو کرے گا، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا جو امپیکٹ ہے بھارت پر وہ بہت زیادہ ہے۔ نریندر مودی بڑی اس وقت کمزور سچویشن میں ہے، اور بھارت کے اندر جو اس وقت پاپولیشن ہے، جیسے سکھوں کی پاپولیشن ہے، کشمیری ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر 6-7 جو ہیں وہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہاں پر انڈین گورنمنٹ بھرپور دباؤ میں ہے۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہتی ہے تو پاکستان کے پاس ایک بڑا یونیک موقع ہوگا کہ وہ کشمیر کے اندر یا جو ایسٹرن بارڈر ہے اس پر سبق بھارت کو سکھائے، اور بھارت جو ہمیشہ ماضی میں ایک فالس فلیگ آپریشن کی باتیں کرتا رہا ہے اور جو مقامی پاپولیشن ہے اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہا ہے، کہ پاکستان کے پاس ایک موقع آ رہا ہے کہ اس کا بدلہ لے سکیں۔ اور ویسٹرن بارڈرز جو ہیں وہ بھی پاکستان کے بڑے زبردست محفوظ ہیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح طالبان جو ہیں وہ اب نیگوسیشن کی میز پر آ گئے ہیں افغانستان حکومت کے ساتھ، اور سارے جو قیدی ہیں طالبان کے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ جو خبریں ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت زبردست ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔